السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج تمام پاکستانیوں کو یوم پاکستان کی مبارک ہو۔ 23 مارچ 1940 کے دن لاہور میں ایک قرارداد مسلمانان ہند کی طرف سے پیش ہوئی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے، اور اس میں مسلمانان ہند نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک علیحدہ مملکت بنائیں گے جس میں ہم اپنے اسلامی اصولوں کے ساتھ زندگی گزار سکیں، اور کسی اکثریتی جو قوم ہے اس کی غلامی سے ہمیں نجات ملے گی، اور ہم اپنی مرضی کا ایک ملک بنائیں گے اور اسے ایک ماڈل کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم نے اس سفر میں کیا کھویا، کیا پایا، کیا ہماری منزل تھی، کیا کچھ ہم پا چکے اور کیا اس سفر میں ابھی باقی ہے، کیا ناکامیاں بھی، ظاہر ہے ناکامیاں بھی ہوتی ہیں سفر میں، تو ان پر گفتگو آج ہمارا پہلا موضوع ہوگا۔ بڑا اہم موضوع ہے، پاکستان موومنٹ پر بات کریں گے جو جدوجہد آزادی ہوئی، جس کی بنا پر یہ ملک پھر 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا، تو ان چیزوں پر بات کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے انڈیا میں ان کے جو کیجریوال ہیں وزیر اعلیٰ، وہ گرفتار ہوئے ہیں کرپشن کے چارجز پہ۔ پھر ایک جھارکھنڈ کے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن یہ بڑی ایک دلچسپ سی سٹوری بنتی ہے کہ یہ سب جو ہیں یہ اقلیتیں ہیں انڈیا کے اندر، یہ جو لوگ ہیں یہ اقلیتوں سے تعلق، اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خاص جو ہندو جو ایک کاسٹ ہے، بڑی کاسٹ، اس سے تعلق نہیں رکھتے۔ تو اس پر بات کریں گے کہ یہ کیا واقعی کوئی کرپشن کے چارجز ہیں، یا بی جے پی کا جو ایک خاص ایجنڈا ہے کہ ون پارٹی رول والا جو معاملہ ہے اس پر ایک گفتگو ہوگی کہ بھی کیا واقعی معاملات انڈیا میں اس طرف جمہوریت کے نام پر لے کے جائے جا رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا موضوع جو ہے وہ بھی یقیناً بہت ہی اہم ہے۔ روس میں کل بہت اندوناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کی ذمہ داری کہاں سے قبول ہوئی ہے۔ ہم پاکستان جو 2-3 سال سے دوبارہ دہشت گردی کا شکار ہے، پاکستانی حکومت، پاکستانی ریاست دنیا کو یہ بتاتی رہی ہے کہ یہ سفر جو ہے، یہ سلسلہ ان کا، یہ دہشت گردی کا، یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں رہے گا، ان کا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے، تو پھر یہ آگے کی طرف بھی سفر کرے گا۔ لگتا ایسے ہے خدا نخواستہ یہ لہر وہاں تک بھی پہنچی ہے، جیسے کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم جو افغانستان سے ہی تعلق رکھتی ہے، اس نے ذمہ داری قبول کی ہے فی الحال آج کی خبروں تک کے لیے۔ تو ان تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ روزنامہ آواز کے ایڈیٹر خالد فاروقی صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ شریک گفتگو ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بھی خالد صاحب یوم پاکستان جی، مبارک ہو، پوری بہت آپ کو شکریہ بھی آپ اور کی آمد کا۔ پوری قوم کو مبارک ہو، آج کا دن جو ہے پوری قوم کو مبارک ہو۔ خالد صاحب 23 مارچ کو جو قرارداد پیش کی شیر بنگال اے کے فضل حق نے، ایک بڑا منظر تھا جو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، اپنے بزرگوں سے بھی جی سن بالکل رکھا ہے بالکل کہ کچھ لوگ روتے بھی رہے۔ بالکل۔ اور اس میں آپ کیا راستہ اس وقت متعین ہوا؟ پھر میں آپ کو 47 تک لے کے آؤں گا جو 7 سال کی جدوجہد ہے، یا اس سے پہلے بھی جو چل رہی تھی، کیا دیکھا ہماری لیڈرشپ نے کہ جس وجہ سے اس قرارداد کی نوبت آئی؟ دیکھیے توصیف صاحب، یہ جو ہم جب پڑھتے ہیں نا ہسٹری کو اور اپنے ماضی کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں ان مشکل حالات کا شاید آج یہاں پہ بیٹھے احساس اتنا نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ ہم ایک جتنا آزاد ملک میں بیٹھے ہیں۔ آزاد ملک میں بیٹھے ہیں، جتنا اس وقت ہماری لیڈرشپ خطرات کا مقابلہ کر رہی تھی، جن مشکلات کا سامنا کر رہی تھی، اور بالخصوص یا جب جو کبھی انہیں نظر آ رہا تھا آگے۔ جو انہیں نظر آ رہا تھا۔ اور میں جب کبھی اس پہ ہسٹری کا ادنا سا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جب میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے جب کبھی کہا جاتا ہے نا جی 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی اور 47 میں پاکستان ایک الگ وطن کی حیثیت سے مورز وجود میں آ گیا، تو مجھے اس کے 90 سال پیچھے جانا پڑتا ہے۔ بالکل 90 سال، 1857 سے 1947 تک کا سفر ایک طویل سفر ہے۔ یعنی آپ یہ 90 سال کا جو عرصہ ہے نا، اس کو دیکھیں۔ کیوں 90 سال میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس وقت کا جو متحدہ ہندوستان تھا، اس میں رہتے ہوئے مسلمانوں نے بحیثیت قوم ہمیشہ ایک برابری کے ساتھ دوسری اقوام کو رکھا، اور ان کے ساتھ اتنا بہتر سلوک رکھا کہ ان کی بحیثیت قوم ان کی دل آزاری کہیں نہیں ہوئی، اور وہ اسی وجہ سے وہ وہاں کے حکمران بھی رہے، وہاں کے حکمران بھی رہے۔ نہیں تو بہت ساری کریکس موجود تھے لیکن سوسائٹی کے۔ 1857 کے فوری بعد جیسے ہی اسی سرزمین پر رہنے والے یا ہندوستان میں رہنے والے جو لوگ تھے، وہ ایک اکثریتی طبقہ، جب اس کو موقع ملا
تو اس نے فوری طور پر جب موقع ملا، جب اس کو موقع ملا تو اس نے فوری طور پر ایک عداوت کا، دشمنی کا، اناد کا، کینے کا، منافقت کا جو مظاہرہ کیا مسلمانوں کے خلاف. میں حالانکہ ہم مذہبی تفریق کی بات نہیں کرتے، لیکن بحیثیت قوم مسلمانوں کو جس طرح کچلنے کی کوشش کی گئی، اور کیونکہ اس وقت برٹش راج تھا، اور برٹش راج جو تھا وہ مسلم جو حکومت تھی اس کو ختم کر کے وہ آیا چھینا تھا اقتدار، تو وہ اسے نیچرلی اپنا تو دشمن وہ سمجھتے وہاں تھے، پہ ان سے انہوں خطرہ نے بھی فیل یہاں کرتے پہ جو قوم موجود تھی اس نے بجائے اس بات کے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتی، انہوں نے وہ برٹش راج والے جو تھے ان کا ساتھ دیا، اور ان کے ساتھ پھر مل کر پھر مسلمانوں کو پسماندہ رکھنے کے لیے، ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے، اور ایک مسلسل کریک ڈاؤن کے لیے جو کم از کم آپ اگر 1857 سے دیکھیں تو پوری وہ صدی ختم ہونے تک جی وہ جاری رہا، جب تک کہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی ہندوستان کے اندر نہیں شروع ہوئی. مسلم لیگ تو مارز یہ- وجود میں آ گئی، کچھ یہ حصہ وہ- سر سید احمد خان نے بھی یہ ادا وہ کیا. معاملہ تھا 1857 سے جب میں نے کہا، تو پھر میں یہاں پہ جو سب سے میں نے ابھی نام ابھی جب میں نوٹ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، تو کوئی نام یہ ویسے بھی ذہن سے محو نہیں ہو سکتا کہ یہ وہ دور تھا جب سر سید نے قیام پاکستان کی بنیاد رکھی. جی، نام لیے بغیر. نام لیے بغیر. صحیح ہم اگر دیکھیں تو ایک تحریک کا آغاز ہوتا ہے سر سید سے، اس تحریک کو جلا بخشتے ہیں مختلف جو ہمارے لیڈر ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں علامہ اقبال کا ایک تصور پاکستان، ایک تصور ہے ایک وہی مسلم ریاست کا 1940 میں میٹیریلائز ہوا، جو پھر قرارداد جو انہوں نے خطبہ الہ آباد میں دیا اور میٹیریلائز ہوا. وہ یعنی یہ ہمارے 3 درجے جو بنتے ہیں سر سید سے علامہ اقبال تک، اور ڈیورنگ دیٹ پیریڈ اس میں آپ مسلم لیگ کا اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو قیادت وہ تھی. تو میں آپ کو سے علیحدہ سوال کروں گا، اس میں مسلم لیگ کا بننا بھی تو ایک فیکٹر ہے. بالکل وہ بھی اسی سفر کا حصہ ہے، اسی سفر کا حصہ ہے، کسی وجہ سے ہی بنی ہاں، ہوگی نا. بالکل. اچھا، اس میں ایک اور بڑا دلچسپ جو امر ہے وہ یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس کے ممبر تھے، ظاہر اور انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا تھا، حالانکہ کریکس آ چکے تھے، رفٹ بھی آ چکی تھی، بہت سارے معاملات پر ہندو مسلم فسادات بھی ہو چکے تھے، اس کے باوجود وہ اس بات پر قائم تھے. تو وہ کس لمحے پر جا کے مایوس ہوئے کہ نہیں، یہ ممکن نہیں رہا کبھی یہ ایک مسلمان جو ہیں وہ ہندو کے ساتھ مل کر ایک متحدہ ملک میں رہ سکیں؟ دیکھیے اس کا بڑا عرصہ سنا ہے کہ جدوجہد کی جی بالکل، قائد اعظم نے انہیں ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہندو بھی مسلم کہا اتحاد کا سفیر انہیں کہا جاتا تھا، اور سروجنی نائیڈو جو تھیں انہوں نے ان کو یہ ٹائٹل بھی دیا تھا، اور مطلب یہ کہ درست طور پر انہیں کہا جاتا تھا. بہت زیادہ وہ ایک سیاسی ویژن رکھنے والے تھے علامہ قائد اعظم محمد علی جناح، اور ان کا یہ خواب تھا کہ یہ جو ہندوستان کے لوگ ہیں یہ مل کر ایک سٹرگل کریں اور مل کر جدوجہد کریں اور ہندوستانی کے طور پر وہ آزادی حاصل کریں. لیکن یہ تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علامہ اقبال کے ذہن سے ہم جب بھی مسلم لیڈرشپ کا نام لیتے ہیں ان کے ذہنوں سے کبھی مسلم قومیت کا جو تشخص تھا وہ کبھی نہیں اوجھل ہوا. جی بالکل. اس کو برقرار رکھتے ہوئے، اس کو رکھتے ہوئے، قائم رکھتے ہوئے انہوں نے پھر ہمیشہ سے، لیکن ساتھ ہی ایک ہندوستان متحدہ قومیت کا جو ایک تصور جو تھا اس پہ بھی وہ چلے. لیکن پے در پہ واقعات ہوتے رہے. کانگریس کو جب کبھی موقع ملا، مثال کے طور پہ جب کانگریس جماعت کے طور پہ قائم ہوئی تو اس جماعت کی جو بنیاد تھی وہ تو ایک انگریز نے رکھی تھی، ہم سب جانتے ہیں، ہیوم اس کا نام تھا. تو جو بنیاد رکھی اس کے بعد پھر جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی اس نے اس پارٹی میں جو غلبہ تھا، تسلط تھا، ہیجمنی قائم کر لی، جو قائم کی، وہ انہوں نے اپنی ہندو قوم پرستی کی لہر وہاں پہ انہوں نے قائم کی. اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک تو کانگریس تھی، یہ ان کا سیاسی چہرہ بنا، اس کے ساتھ ہندو مہاسبھا ٹائپ کی جو جماعتیں تھیں یہ انہوں نے بنائی، اور یہ ان کی پراکسیز تھیں، یہ ان کے عسکری ونگ تھے، یہ ان کے انتہا پسند ملیٹنٹ عناصر تھے، اور یہ انہوں نے یہ رکھا. اچھا، اسی طرح انہوں نے گاندھی کا ایک چہرہ بھی ہمارے سامنے رکھا، دوسری طرف نہرو کا ایک چالاکی والا جواہر لال سے موتی لال تک کا جو سفر ہے، اور پٹیل جو ہے وہ بھی عسکری چہرہ رکھا. مطلب یہ کہ وہ سیاسی طور پہ جس طرح کی ان کی سوچ تھی. سو یہ کانگریس کی لیڈرشپ جو تھی وقتاً فوقتاً جو اس کو ملتی رہی وہ ساری کی ساری اسی طرح رہی. قائد اعظم اصل میں بنیادی طور پہ مایوس ہو گئے تھے کانگریس کی لیڈرشپ سے. جب مایوس ہوئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو یک طرفہ ایک سنگل ٹریک ہے،
ہم چاہ رہے ہیں کہ بھی مل کے چلیں، لیکن پھر یہ کس طرح سے چلنا چاہتے ہیں کہ کانگریس ہندوستان میں انگریزوں سے آزادی اگر چاہتی ہے تو اس مقصد کے لیے کہ یہاں ہم پہ وہ حکمران اپنا بن جائیں اور باقی ہمارے باقی غلام وہ بن جائیں. ہمارے غلام بن جائے. سو یہ وہ معاملہ تھا جہاں پہ آ کے نہ صرف قائد اعظم بلکہ اگر آپ غور کریں جب مسلم لیگ قائم ہوئی تو ہمارے جو زعما، ہمارے جو لیڈر، ہمارے جو اس وقت کے جو لوگ آج بھی ذہنوں میں سامنے آتے ہیں، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، اور اس طرح کی جتنی ہماری لیڈرشپ تھی بنگال میں نواب سلیم بالخصوص، اللہ خان. نواب سلیم اللہ خان، بنگال میں بالخصوص یہ زیادہ پڑھے لکھے، زیادہ ایکٹیو، پولیٹیکلی وائبرنٹ لوگ. بالکل. تو انہوں نے، اور پھر ان کو جب قائد اعظم کا ساتھ مل گیا تو پھر آپ دیکھیں نا کہ وہ مسلم سٹرگل جو ہے ایک شروع ہوئی. اور یہ مسلم سٹرگل پھر میں کہوں مسلم سٹرگل تھی بیسیکلی مسلمانوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں، نہ کہ کوئی علیحدگی کی اس وقت کی بات تھی. پر جب مسلسل انہوں نے یہ دیکھا تو پھر ایک پلیٹ فارم جو مسلم لیگ کا میسر آیا. اور پھر اس میں دیکھیے نا بنگال سے کیوں ہوا، یہ بنگال سے اس لیے ہوا کہ وہ تقسیم بنگال کا آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ ہوا 1904 5 6 یہ سال وہ ہے، وہ مسلم لیگ بھی قائم ہوتی ہے، پھر وہ بنگال کی تقسیم بھی ہوتی ہے، پھر بنگال میں یہ انسیڈنٹس اکٹھے ہوتے ہیں، یہ انسیڈنٹ اکٹھے ہوتے ہیں. تو کیونکہ مسلمانوں کو وہاں بنگال میں پیچھے رکھنے کی سازش کی جا رہی تھی اور سازش کی گئی تھی، اور جب وہ بنگال کی یہ تقسیم کا تنازع جو تھا یہ جیسے جیسے آگے بڑھا تو مسلمانوں پہ یہ ظاہر ہوا کہ یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ ہمارے ساتھ بنیادی طور پہ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ ہمیں دوستی کی تو آڑ ہاں میں تو وہ جو دھوکہ تھا نا بیسیکلی وہ جب سامنے آیا تو پھر قائد اعظم کو بھی بعد میں وہ پھر یہ دیکھنا پڑا کہ نہیں بھئی ان کے ساتھ مل کے نہیں چلا جا سکتا. ہاں ان کے ساتھ پیرالل آپ رہ کے اپنے جب تک حقوق نہیں منوائیں گے تب تک یہ آپ کے ساتھ اسی فریب میں رہیں گے اور اس سے فریب کھانے کی ضرورت نہیں ہے. سو ایک سٹرگل شروع ہوئی، لیکن پھر اس میں آپ دیکھیں نا کہ مختلف طرح سے جو انتقال اقتدار جزوی طور پہ ہندوستانیوں کو ہوتا رہا انگریزوں کی جانب سے، پھر جو انتخابات ہوئے اور جہاں جہاں حکومتیں قائم ہوئی، مثال کے طور پہ 1937 کے انتخابات جو ہیں میں ذکر کرنے لگا وہ بڑے ہاں وہ میرا خیال ہے وہی ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے، اور کس طرح سے وزارتیں جب تو علامہ اقبال کا خواب کبھی انہوں نے جو نظریہ پیش کیا اور پھر وہ بھی کسی بنیاد پر کیا، پھر یہ 1937 کا ٹرننگ اور جب وزارتیں بنی اور وزارتوں میں کس طرح سے مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی گئی، جو فارمولہ طے کیا گیا اس فارمولے کے تحت بھی پھر یہ تھا کہ جناب جہاں مسلمانوں کا کہیں اقتدار بن سکتا ہے، مثال کے طور پنجاب میں مسلمان اکثریت میں تھے، اس اکثریت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے، اس اکثریت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ہمارا جو جس کو اس وقت شمال مغربی سرحدی صوبہ کہتے تھے، آج کے پی کے ہے، ہم پاکستان میں اس کو پہلے سے صوبہ سرحد کہتے رہے. تو یہاں پہ یہ معاملہ نہیں تھا، لیکن کانگریس نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی، کانگریس نے اپنی حکومت بنائی تھی اور وہاں سے مسلم لیگ کو چیلنج کیا جاتا تھا. اسی طرح سندھ میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کبھی سندھ کی ہسٹری کو دیکھیں اس عرصے میں تو سندھ میں مسلم لیڈرشپ نے بہت ہی سیکولر مائنڈ کے ساتھ، بہت ہی آزادی کے ساتھ، بہت ہی ایک یوں سمجھیں کہ کھلے دل کے ساتھ انہوں نے ہندو جو ان کے ساتھ اقلیت تھی اس کو ہمیشہ انہوں نے بڑا ایک تحفظ دیا اور ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی. سو یہ مختلف واقعات ہیں جو ہمیں آہستہ آہستہ پھر 1940 تک ہمیں لے آئے. اور وہ تاریخی دن جو ہے جو لاہور میں جہاں ہم بیٹھے یہ گفتگو بھی کر رہے ہیں، یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی وہ تاریخی قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی. آج بھی کبھی آپ اگر وہاں جائیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ اسی مینار پاکستان کے سائے تلے آپ کی ساری مسلم لیگ کی لیڈرشپ بیٹھی تھی. انہوں نے جو خواب دیکھا، جو انہوں نے کام کیا، اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ان سنسیئرٹی اور ان کا اخلاص کیسا تھا کہ صرف 7 برس کے اندر انہوں نے پاکستان جو ہے وہ حاصل بھی کر لیا ایک پرامن جدوجہد کے ذریعے، اور وہ حاصل. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے بیسیکلی سر سید کا، علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا پاکستان ہے. اگر کہیں ہم میں کوئی، جو آپ نے پہلے بات کی، اگر کہیں ہم میں کوئی کمی ہے تو وہ یہ کمی ہے کہ ہم نے ان کے اس سبق کو، ہاں ہماری کمی ہے، ہم نے ان کے سبق کو بھلا دیا اور ہم پھر ذاتی اور گروہی مفادات کی طرف چل نکلے. جہاں جہاں ہم زیادہ یہ آپ نے سوال خود ہی جواب دینا شروع کر دیا، آپ جاری رکھیں. نہیں میں اسی لیے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا کہ یہ ہمارے، آپ بات اس میں کرنا چاہتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بھی پاکستان بن گیا، پھر اس کے نتیجے میں جو 7 سالہ جدوجہد، پھر جنگ عظیم بھی ہو رہی تھی. تو اب ظاہر ہے سیاستدان جو ہے وہ صرف سیاستدان نہیں تھے، محمد علی جناح اسٹیٹس مین بھی تھے. انہیں پتہ تھا کہ بھی اب انگریز رک نہیں سکتا.
تو دیٹ از دا رائٹ ٹائم کہ اپنے ملک کا جو ہے وہ مطالبہ جو ہے وہ تیز سے تیز کریں. پھر تحریک پاکستان چلی اور اس کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا. تو جو مشن وہ لے کے چلے, پہلی بات تو یہ کہ اس میں کس حد تک ہم نے کامیابی حاصل کی. پھر ناکامیوں کی بات تو بعد میں, ناکامی بھی سبق سیکھنے کے لیے ہوتی ہے ظاہر ہے. توصیف صاحب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے پیچھے بہت سے تلخ حقائق بھی ہیں, اور یقینی طور پہ ہم وہ سارا کچھ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں, میں ناکامی کا لفظ نہیں بولتا, ہاں کچھ حاصل نہیں کر ہم سکے. یہ کہیں کہ ہم کچھ چیزوں میں کامیاب ہوئے ہیں, کچھ میں کامیاب نہیں ہوئے. میں نے بھی یہی کہا ہے آپ کو. اور کیونکہ کیونکہ سفر جو جاری ہوتا ہے نا, وہ آپ کا سفر تو کیونکہ جاری ہے, اس لیے یہ ہے کہ آپ کو جہاں پہ آپ کامیاب نہیں ہوئے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے ازالے کا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے, وہ بھی خراب ہوتا ہے, لیکن پھر آپ دوبارہ منزل پر آتے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں, ہم جمہوریت سے بار بار ہٹتے رہے. پاکستان جمہوری جدوجہد کی صورت میں وجود میں آیا تھا, قائد کا خواب بھی ایک جمہوری اسلامی جمہوری ملک کا تھا, تو ہم واپس ٹریک پہ آتے رہے. یہ تو مطلب یہ دیکھیے یہ یا وہ قائد کی وہ فورس آج بھی موجود ہے ہماری عوام کے اندر کہ وہ واپس جمہوریت کی طرف یہ ملک آتا رہا. دیکھیے توصیف صاحب, یہ آپ دنیا کے کسی بھی اور ملک کی مثال پاکستان کے ساتھ لیں تو شاید پاکستان آپ کو اس میں ممتاز نظر آئے گا. پاکستانی قوم اس میں آپ کو جمہوریت کے ساتھ بڑی جڑی ہوئی نظر آئے گی. جی اب یہ دیکھیں نا کہ مختلف مواقع ایسے آئے, الیکشن 15 دن آگے پیچھے ہو جائیں تو ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ناراضگی کے باوجود بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم نے اپنا جو جمہوری سفر ہے نا, اس کو پکڑا ہے. ادھر ادھر سے اگر ہلے بھی ہیں تو ہم نے اپنی اس گاڑی کو ہم نے پکڑا ہے. گاڑی کو ہم یوں سمجھے کہ گاڑی کو پیچھے پیدل بھاگنا پڑا, لیکن آئے واپس. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو پھر پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں, اور چڑھایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور آج ہم جس پاکستان میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, میں اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ کہتا ہوں کہ آج جس پاکستان میں بیٹھے بات کر رہے ہیں, اگر پاکستان جیسے مشکلات اور مصائب, جن ملکوں کی ہم مثال دیتے ہیں نا کہ ہمارے پڑوس میں جی بڑی جمہوریت ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر پڑوس میں اس جمہوریت کو یہ افغانستان کی خانہ جنگی کا سامنا ہوتا تو مجھے بتائیں کون سی جمہوریت قائم رہتا. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں کامیابی, ہم آج ماشاءاللہ ایک دنیا کی اٹامک سٹیٹس میں شمار ہوتے ہیں, ایٹمی طاقت ہے, اس کی وجہ سے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے. اس کی وجہ سے 1971 کے بعد دوبارہ ہمارے ملک میں کسی کو پاؤں پہ ہم نے اپنی غلطی کو درست کیا کہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہم دوبارہ یہ غلطی نہیں کریں گے. اپنے ملک کو متحد رکھنے کے لیے ہم نے وہ تمام کوششیں بھی کی ہیں, غلطیاں پھر. اور آپ دیکھیے نا, آپ نے دفاع کی بات کی, دفاعی اعتبار سے پاکستان کو جب دنیا بھر میں کوئی ملکوں کی لسٹ بنتی ہے تو پاکستان دنیا کے 10 ٹاپ جو کنٹریز ہیں ان میں 9ویں نمبر پہ پاکستان آتا ہے, 9th نمبر ہے پاکستان کا. اچھا, یہ کون سا ملک ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وسائل بہت تھوڑے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کم وسائل سے کم اخراجات کے ساتھ, آپ یہ دیکھیے کہ اپنے دفاع کو اتنا مضبوط ہم نے کیا ہے کہ وہ دنیا کا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنٹری جو بدنیت ملک ہے, میں طاقتور دنیا کے 8 بڑے اسلحے کے خریدار ملکوں میں شامل ہے, اس کے باوجود طاقتور, میں اس کو اپنے اس پڑوسی کو طاقتور نہیں کہتا, بدنیت زیادہ کہتا ہوں. وہ بدنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کبھی خیر خواہی نہیں رکھتا. تو وہ ملک جو ہے, آپ اس کو بھی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے آپ کی طرف پہلی آنکھ سے دیکھے. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز اسی نقطے سے پھر سے کریں گے. یہ ہے ہماری مسلسل لگن, چھوتے رہیں ہم سرفرازیوں کے گگن. یہ ہے FFC کا عزم. FFC DAP سے بھرپور جھاڑ اور بہتر پیداوار سے ہو کاشتکار خوشحال, ہر فصل کو سونا بنائے. سونا بوران کا بوائی کے وقت استعمال, جس سے ہو پیداوار شاندار. سونا کی بہترین کھادیں.
ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید فاروقی صاحب. اگلا سفر بھی تو جاری ہے انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک قائم و دائم رہے. بالکل بالکل. اس کے لیے ہمارے پاس کیا ٹارگٹس ہیں؟ آج کل ہماری معیشت کی بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ بھی ہم معاشی طور پر نیچے گئے ہیں, تو کیا آپ جو ہیں وہ فکس کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے روشن خیال میں آپ کو ریاست کے بتاؤں، طور پر جو ڈیسٹینیشن ہوتی ہے نا، اس کے لیے جو گولز رکھے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی خود مختاری، آپ کی ساورینٹی، سب سے بڑی بات یہ ہے. وہ تو ہم نے مینٹین کی. بحیثیت ایک قوم کے، اچھا بحیثیت ایک قوم کے آپ کی سیاسی جو ہے خود مختاری، آپ کی داخلی، آپ کی خارجی، آپ کی سرحدی، یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں اب جڑی ہوئی ہیں آپ کی معاشی خود مختاری یہ اب سے. نیشنل سیکورٹی کا نیشنل سیکورٹی کا معاملہ ہے. سو یہ چیز جو ہے نا جی ہماری جو اب اس وقت میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ملک اپنا آزاد لیا، ہم اس میں زندہ ہیں، ہم اس پہ رہ رہے ہیں، خوشحالی کی زندگی بھی ہے، کہیں مشکلات بھی ہیں، لیکن آپ اس بات پہ ذرا خوش ہونے کا دن ہے نا، اس بات پہ خوش ہوئیے کہ پاکستان میں خوش رہنے والے افراد کی تعداد بھارت کی نسبت کہیں زیادہ ہے. ان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے مسائل زیادہ ہیں، ان کے زر مبادلہ کے ذخائر زیادہ ہوں گے، لیکن ہمارے خوش رہنے والے جو افراد ہیں ان کی تعداد ہمارے خوش رہنے کے وسائل زیادہ ہیں. خوش رہنے کے وسائل زیادہ ہیں. سو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. اچھا اس کے لیے اب جو ٹارگٹس جو سامنے رکھے جا رہے ہیں، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں آج کے دن اگر دیکھتا ہوں، ایک تو آج دیکھیں نا کہ جو صدر پاکستان کی سپیچ تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس میں انہوں نے اسپیشلی ایک تو یہ کہا کہ ہم ایک جمہوری اتحادی حکومت انتخابات کے بعد بنا چکے ہیں، اور اس کی اجتماعی ذمہ داریوں کی انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے ہم نے اکٹھے چل کے تو اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا دوسری انہوں نے بات کی کہ ہم کسی بھی دہشت گرد گروپ کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی غیر ملکی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. یہ تقریباً بات تو وہی ہے، یہ غیر ملکی جارحیت ہی ہے جو دہشت گردی بھی جو ہے. اچھا یہ میسج ہے کئی لوگوں کے لیے، آپ کے مشرق میں ہوں، آپ کے مشرق میں ہوں یا آپ کے مغرب میں ہوں، وہ سب کے لیے ایک میسج ہے. اچھا یہ ان کا میسج تو بڑا اچھا ہے. ساتھ ہے اب بات یہ ہے کہ معاشی چیلنجز جو ہیں، ان معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو حکومت کوششیں کر رہی ہے ان کو بڑی قابل تحسین ہیں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سم ٹائم، یا مجھے یوں لگتا تھا، یہ احساس ہوتا تھا کہ جس سیریسنس کی ضرورت ہے، جس میچورٹی کی ضرورت ہے، جہاں پہ کہ اس طرح کا اس کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں اس میں، ہم سمجھ نہیں رہے. اب کیسا فیل ہوتا ہے؟ ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ ہمارا ملک جو ہے کس مشکل کا شکار ہے، اور ہم کیا اپنے ذاتی مفاد میں پارٹیوں کے مفاد میں پڑے رہیں گے. اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ خواہ وہ ہماری عسکری قیادت ہے یا ہماری سیاسی قیادت ہے، سب نے مل کے ایک چیز طے کر لی ہے کہ نہیں بھئی جو چیلنجز ہیں ان سے ایک تو یہ ہے کہ اکیلے نہیں نمٹا جا سکتا. اس کے لیے اکٹھے بیٹھ کے جو ایک وزڈم ہوتی ہے نا، کلیکٹیو وزڈم، اس کی ضرورت ہے. سو وہ کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس کے تحت اب کچھ کام شروع ہوئے ہیں. جو کام ہو رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ معیشت کو سنبھالنا اور اس کو ٹریک پہ لانا. ٹرن اراؤنڈ بھی تو 10 سال میں آئے گا، لیکن کام ہم ٹریک لیکن پر میں آپ کو دوبارہ آ گئے ہیں. یہ مجھے یقین ہے کہ اگر حکومت جو ہے ہماری قیادت جو ہے اسی سنسیریٹی اس کا مظاہرہ کیا تو اس کے نتیجے میں ہم جو یہ جس بحرانوں کا شد و مد سے ذکر کرتے ہیں ہم اس سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دیکھیے نا، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، آپ نے مہنگائی کم کرنی ہے. مہنگائی کم کرنے کے لیے ابھی میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ جو تھی 3 دن پہلے، وہ جو نئی مانیٹری پالیسی ان کی آتی ہے، اس میں دیکھا اس میں کہا کہ جی مہنگائی کم ہو رہی ہے اور تیزی کے ساتھ کم ہو رہی ہے. فوری اثرات اس لیے اور حکومت کا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ شاید 2 سال میں سنگل ڈیجٹ پہ آ جائے گی، آ سکتی ہے. ابھی اس وقت جو مہنگائی ہے وہ بیسیکلی جو زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے عام آدمی کو بھی، وہ ہے فوڈ انفلیشن جسے کہتے ہیں. اگر اس پہ حکومت اپنی گڈ گورننس کے ذریعے قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے، اس میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو میرے خیال ہے یہ مہنگائی والا معاملہ جو ہے. اچھا اسی طرح سے نئے ایک صنعتی زون قائم کرنا، نئی انڈسٹری لگانا، یہ ایک ٹارگٹ رکھا گیا ہے. اس میں اگر آپ کا انفراسٹرکچر آپ کا ہے، آپ کا چین آپ کا دوست، چین جیسا دوست ملک آپ کا موجود ہے، آپ اتنا بڑا صنعتی جائنٹ، وہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسے وینچرز شروع کر لیتا ہے جہاں پہ آپ مل کے کام کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں پیچھے رہ سکتے ہیں. ہاں جو کام جو میں اس میں گورنمنٹ کو کہیں اگر مجھ سے کوئی آپ پوچھیں کہ جی اس میں کوئی مشورہ کیا دیا جا سکتا ہے، ضرور وہ مشورہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں جب نئی انڈسٹری لگائیں
تو یہ نئی انڈسٹری پرانی ٹیکنالوجی کے تحت نہ لگائیں. بالکل ٹھیک بات. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اب آپ environment friendly ہاں ہونی اب آپ چاہیے. دیکھیں نا ہم چائنا کی، climate change اب کا آپ دیکھیں نا شکار ہیں. چائنا کدھر جا رہا ہے. ابھی جو چائنا کی ریسنٹ پالیسی جو آئی ہے وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ وہ اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو مطلب نئی ٹیکنالوجی پہ لے کے آ رہے ہیں. شفاف جو توانائی ہے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اس کے ذریعے وہ اپنے اس کرائسس سے بچنا چاہتے ہیں جو آلودگی کی شکل میں آتا ہے. اور یہ جو آپ ترقی کریں گے نا، میں آپ کو توسیع بتاؤں، اگر ہم جو ترقی کریں گے وہ آلودگی یا وہ ماحول جو ہے وہ اتنا ہی خراب، اتنا ہی نقصان کرے گا. آپ ہر سال اپنا جو ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے اپنا جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے، جو دوسروں کی ہوئی فضائی آلودگی ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. $4 بلین کا آپ کو ڈائریکٹ نقصان اس وقت. ایک تو یہ تو اچھی خبریں ہو گئیں، آپ نے کچھ گولز کا بھی ذکر کر دیا. اب ہم آپ کو بھارت لیے چلتے ہیں. وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پر یہ ہے کہ جو ان کے وزیر اعلیٰ ہیں دلی کے، کیجریوال، وہ گرفتار ہو گئے. ان پر مقدمہ بن گیا ہے. ایک کچھ جھارکھنڈ کے وزیر ٹرانسپورٹ ہیں. تو کیا معاملہ ہوا ہے؟ یہ ایک بات یہ بھی سننے میں آ رہی ہے کہ یہ سارے شیڈولڈ کاسٹ کے لوگ ہیں، چھوٹی قومیتوں کے. تو ایسا کچھ دیکھتے ہیں آپ، کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہندوستان کا بالادست ذات پات کے اعتبار سے وہ جو جس کے دماغ میں تھوڑا سا تکبر ہے، ہم سب ویسے ہی آپ بھی اس کا نام نہیں لے رہے، میں نے بھی اس کا نام نہیں لیا. وہ جو ایک خاص برہمن سوچ ہے نا وہاں پہ پائی جاتی، وہ ہندوستان میں ایک تو اپنا ہندتوا جسے ہم کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بی جے پی کی حکومت کا آج سے پچھلا ٹینیور تھا، اس میں انہوں نے مسلمانوں کو زج کرنے کے لیے، اچھا میں مسلمانوں کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو جب کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا اقلیت کا، تو میں ہندوستان کے مسلمانوں کو اقلیت نہیں سمجھتا. بالکل ٹھیک بات. میں ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ قوم وہاں پہ سمجھتا ہوں. اقلیتیں اور ہیں اب تو انہیں سمجھ بھی آ گئی ہوگی. وہاں اقلیتیں اور ہیں، منارٹیز اور ہیں. میں مسلمانوں کو اس سے الگ اچھا انہوں نے مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک اسکیم شروع کی، اس کا نام تھا گھر واپسی. جی. یہ گھر واپسی یہ تھی کہ وہاں کا جو ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو ان سیاسی جماعتوں کو، کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، ان کے جو ان کے ملیٹنٹ جو پارٹیاں ہیں، وشوا ہندو ملیٹنٹ ونگز، آر ایس ایس وغیرہ جو ہیں، وشوا ہند پریشد، اور وہ کیا وہ بال ٹھاکرے کی تھی وہ بھی ہے. اچھا ان لوگوں نے گھر واپسی کی کہ تاکہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ مسلمانوں کو کہا جائے کہ جی تم واپس ہندو بنو. یہ زبردستی کی بات تھی. اچھا خدا کا شکر ہے کہ مسلمانوں نے اس دباؤ کو برداشت کیا، ریزسٹ کیا، اور آج وہ وہاں پہ ہیں. دوسرا جو بڑا وہاں پہ معاملہ ہو رہا ہے اس وقت وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہندوؤں کا ایک بڑا مشہور لیڈر جو تھا، جو شیڈول کاسٹ سے تعلق، جو چھوٹی جاتی سے جن کا تعلق ہے، چھوٹی جاتی وہاں پہ کہا جاتا ہے، مسلمان تو کسی کو سمجھتا نہیں. تو وہاں پہ جگجیون رام ایک لیڈر کا نام ہوتا تھا. تو جگجیون رام نے اپنی جو شودر کمیونٹی تھی ان کی اپنی پارٹی بنائی تھی. اب وہ پارٹیوں کو اس وقت کانگریس للچاتی تھی، کبھی ان کا ووٹ لینے کے لیے، کبھی کچھ کہا جاتا تھا، کبھی گاندھی سے نہرو تک، اور اس کے بعد یہی کام ان کے ساتھ ہوتا رہا. لیکن اب بی جے پی نے آ کے باقاعدہ طور پہ یہ کیا ہے کہ پہلے مسلمانوں کو خوفزدہ کیا، ان کو کارنر کیا، اور آپ دیکھتے ہیں مسلسل واقعات وہاں پہ ہوئے ہیں. اب وہاں پہ جو الیکشن آ رہے ہیں اس سال، اس الیکشن سے پہلے وہ وہاں کی جو یہ کمزور جو کمیونٹیز ہیں ان کو سیاسی طور پہ نہیں ان کا ووٹ وہ لے سکے، اس لیے کہ عام آدمی پارٹی جو ہے وہ دہلی میں مسلسل سرو کر رہی ہے، اور اچھا سرو کرنے کا ان کا شعور بنا رہی ہے. ریاستی سطح پر عام آدمی پارٹی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. ہاں وہ جو لوک سبھا کے الیکشن ہیں وہاں پہ کانگریس کی شکست کے بعد بی جے پی لوک سبھا کے الیکشن میں تو آئی، لیکن وہاں پہ یہ جو مختلف ریاستیں ہیں وہاں پہ عام آدمی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے یہ باقاعدہ ایک چیلنج بنی ہوئی ہے. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، نہ کہ اس جو مقدمہ ہے ہم اس کا ذکر بھی نہیں کرنا کہ وہ اس کے پلے کچھ ہے؟ نہیں وہ تو دیکھیے نا، ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے ایک کیس کر دیا کہ بھئی آپ نے اپنی پالیسی کو وائلیٹ کیا. اس کے گھر پہ وزیر اعلیٰ جو گھر ان کا ہے اس کے گھر پہ چھاپا مارا، اور پیسے وہاں انہیں کتنے ملے وہاں سے آپ کو پتہ ہے؟ 60,000 روپے ان کو ملے. اچھا بڑے اس کا ہاں اس کا انہوں نے موبائل بھی چھین لیا، یہ سارا کچھ کیا. فاروقی صاحب ایک بات کہی جاتی تھی جب بھی انڈیا کی جمہوریت کے حوالے سے، وہ کہتے تھے کہ جی یہ بی جے پی کا نا ون پارٹی ایجنڈا ہے کہ ہندوتوا جو ہے وہ پورے ملک میں ایک پارٹی کے طور پر ہم پریویل کر جائیں.
تو ہندو سیاستدان اور مختلف لوگ جو ان کی انٹلیکچوئلز ہیں وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے، ہماری اتنی ریاستیں ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کبھی ایک پارٹی، ہماری ہر ریاست میں 6 پارٹی ہیں، ان سے مین اسٹریم پارٹی مل کر حکومت بناتی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے، اتنا بڑا ملک ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے؟ یہ تو ون پارٹی سسٹم کی طرف جو بھی اب کیجریوال کو نہیں گرا سکے تو اس کو اس طرح ڈسمینٹلنگ کی ابھی آپ کو ہم اس کو صرف جو انڈین لیڈرشپ ہے نا اس کے بیانات کی طرف میں ایک بیان ہے ایک لیڈر کا ان کا، تو اس طرف لے جاؤں، اور یہ بہت ہی خوفناک قسم کی ایک جو انہوں نے انکشاف کیا ہے اور نشاندہی کی ہے۔ آپ ذرا اس کو ہم تاکہ پورے پاکستانی قوم بھی واقف ہو جائے اس سے۔ میں ابھی ایک کانگریسی لیڈر کا بیان دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ پلوامہ 2 ہونے والا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس نے کہا کہ جو ایودھیا ہے وہاں پہ کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا حملہ کروایا جانے والا ہے۔ یعنی یہ الیکشن جیتنے کے لیے، یہ الیکشن جیتنے کے لیے ابھی وہاں کی جو لیڈرشپ ہے انڈیا میں چیخ کے یہ اپنے عوام تو کو پھر وہ بتا رہی شائننگ ہے۔ انڈیا کدھر بھاگ جاتا ہے جب یہ ایسی حرکتیں کر کے وہ آپ نے الیکشن جیتنا؟ دیکھیے انہوں نے کہا کہ یہ منی پور ریاست پورے ہندوستان کو بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پورے ہندوستان میں فسادات، ان فسادات پھر ایجنڈا تو وہی ہے کہ ون پارٹی سسٹم، بالکل ون پارٹی سسٹم، ان فسادات کے ذریعے بی جے پی کو کامیاب کروانے کی، اور اس میں اقلیتوں کو جو ہے نا وہ کرش کیا جانا اور ہے، اگر چھوٹی جو ذات کے لوگ ہیں ان کو کرش کیا جانا ہے۔ انڈین لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ایودھیا پہ ایک جب یہ بن رہا تھا نا وہاں رام مندر وغیرہ کا جو کام وہ کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو مختلف ریئیکشن میں تنظیموں نے ایک وقت میں یہ کہا تھا جی ہم وہاں پہ حملہ کر دیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں حملہ کرنے دیا جائے گا، موقع دیا جائے گا کہ حملہ کیا جائے، یعنی اس کی سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کیا جا رہا، موقع دیا جائے گا کہ یہاں پہ حملہ کیا جائے۔ ویسے ہمارے پاکستانی ناظرین کو یہ بتانے کی بھی ضرورت ہے کہ صرف مسلمانوں کے خلاف وہاں پر نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت بڑی قومیت ہیں تو پہلا نشانہ ظاہر ہے وہی بنتے ہیں، اور لیکن جتنی بھی اور بھی چھوٹی قومیتیں ہیں، سکھ ہو گئے یا شودر قوم ہو گئی یا چھوٹی ذات کے جو ان کا جو ہے سسٹم ذات پات کا ہے، وہ سب خطرے میں ہیں کہ وہ ہندوتوا کے ذریعے جو ایک بڑی ذات کے لوگ ہیں وہ پورے ہندوستان میں پریویل کر جائیں۔ یہ دیکھیں نا میں نے ون پارٹی سسٹم تو پھر ایسے ہی میں نے آپ کو بات کہی ہے، اس پہ باقاعدہ طور پہ جو ہمارے پالیسی میکر ہیں ان کو، ہمارے فارن آفس کو اس کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو چاہیے کہ وہ یہ بیانات جو وہاں پہ جو لوگ بیانات دے رہے ہیں ان کے بیانات کو کسی انٹرنیشنل فورم پہ ابھی سے وہ دکھائیں، تاکہ وہاں پہ کوئی ایسی سازش جو ہے اگر کی بھی جاتی ہے تو اس کو دنیا بروقت سمجھے کہ بھئی اس کے انکشاف تو ان لوگوں نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ اب جیسے فلسطین کا معاملہ ہے، اب دنیا سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں، دنیا کے بروقت سمجھنے سے کی بات آئی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال سے بہت زیادہ ہو رہی ہے، جی ہاں، تو ہم نے بھی دنیا کو بروقت سمجھانے کی کوشش کی، ہماری پاکستانی گورنمنٹ نے، ریاست نے، کہ یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں، یہ جو گروپ دوبارہ سے القاعدہ ان کی جو ہینڈلنگ ہو رہی ہے، جو القاعدہ وہاں سے منظم ہو رہی ہے، وہاں پر ٹی ٹی پی منظم ہو رہی ہے، وہاں پر داعش منظم ہو رہی ہے، تو پاکستان کیونکہ سب سے پہلے ملک آتا ہے تو اس کی ہیٹ ہمیں آتی ہے، تو یہ گریٹر ایجنڈا کے تحت یہ انٹرنیشنل فنومینا بن جائے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کل جو ہے رات کو ہمارے وقت کے مطابق روس میں کتنا، ماسکو ریجن میں کتنا اندوہناک، کتنا افسوسناک حادثہ ہوا، کوئی 115-20 لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، وہ مارے گئے، معصوم لوگ، وہ کوئی کنسرٹ ہو رہا تھا۔ تو حیران کن طور پر اب تک کی خبروں کے مطابق وہ جو ادھر کر رہے تھے ISIL جو ہے وہ افغان کا جو داعش جو ہے، انہوں نے ذمہ داری قبول کی، ابھی وہ کوئی تردید بھی نہیں آئی، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ ابھی دیکھیے یہ ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی تو خیر پوری دنیا مذمت کر رہی ہے، اور ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم تو خبردار بھی کر رہے ہیں، خبردار بھی کرتے رہے ہیں، اور ہم نے جب یہ کہا کہ جناب یہ یہاں پہ یہ ٹھیک بات ہے کہ امریکہ چلا گیا، ہم نے اس وقت بھی، آپ ذرا کبھی غور کریں، یاد کریں، تو پاکستان کا اس وقت بھی موقف یہ تھا کہ آپ جس طرح سے افغانستان کو چھوڑ کے جانے کی، یا میں اگر اپنے لفظوں میں کہوں تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ مناسب راستہ نہیں ہے۔
आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं। जो यहाँ पे ग्रुप्स मौजूद हैं वो पाकिस्तान समझता है, उन्हें पाकिस्तान जानता है कि वो हमारी सालमियत के लिए कितना बड़ा खतरा है, और हम भुगत रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। आए दिन हमले होते हैं, और मसला असल ये है कि जब हम इसका इजहार अपने उन दोस्तों से करते हैं जो काबिल में इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो वो इसको मानते नहीं है। वो दोस्त ना रहा। दोस्त ना रहा। मुझे यूं महसूस होता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए एक नरम गोशा रखते नहीं, हैं। मैं उसमें मैं आपको ले चलता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट आई है, हमने नहीं बनाई, उन्होंने बड़ी इंक्रिमिनेटिंग रिपोर्ट दी है कि ये खुद उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, ये टीटीपी वालों की फंडिंग हो रही है, अलकायदा वहाँ पर मुनज़्ज़म हो रही है, इनको कहीं से तनख्वाहें आ रही हैं जो इतने लोग वहाँ बैठे हैं, ये कैसे रह रहे हैं। तो उन्होंने सारी बातें की हैं कि ये सारे दहशतगर्द गिरोह जो है मुनज़्ज़म हो रहे हैं। अच्छा, आपको जो अभी पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले भी जो कहा था वो यही बात की ना? जी बिल्कुल यही बात। जो हमारे वज़ीर दिफा ने भी बात की कि भाई वो जो लोग जिनकी फंडिंग वहाँ हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, जो काबिल की इंतज़ामिया है, उसको तो समझा ये जाता है कि अभी क्योंकि वो हालात मुआशी तौर पे बेहतर नहीं है, माली तौर पे अच्छे नहीं है, वो तो उनकी फंडिंग नहीं कर सकते। तो इनकी फंडिंग कौन फिर कर रहा है? किसी के जरिए करवा रहे हैं। लेकिन देखें मेरी कहा ये गया कि ये इंडियन प्रॉक्सीज हैं। कुछ भी हो, इंडियन प्रॉक्सीज हैं, उनकी इजाजत से ही हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखें ना, हम आपको बता रहे हैं कि फलां जगह आपके दोस्त मुल्क का, हालांकि आप अब बुरी हुकूमत है, आपको दुनिया में किसी ने तस्लीम नहीं किया हुआ। बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर आप ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी की बात आप पे हुई है, आपके 100 तरह के मामला हैं, आपको हफ्ते के पैसे बहरहाल उन्हें मिल रहे हैं, वो ठंडे कमरे में भी मिल गए हैं उन्हें, तो वो ज़रा उन्हें मज़ा आया हुआ है, हुकूमत करनी नहीं आ रही वो जो मामलात हैं। तो आपको बताया गया कि जी फ़लाँ जगह हमारे मतलूबा दहशतगर्द मौजूद हैं, आज़ाद फिर रहे हैं। आप जब आए तो आपने जेलें खोल के हमारे मतलूबा दहशतगर्द हमारे हवाले करने की बजाय आज़ाद कर दिए। हमारी सरहद के साथ साथ वो लोग अपने ख़ानदानों के साथ बैठे हुए हैं। बाकी मुल्कों के बरक्स, बाकी मुल्कों को तो ऑफ़र दी जाती है, इन्होंने दी है इस हुकूमत ने, कि जी ये आपको शिकायत नहीं होगी, हम इनको एलिमिनेट कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। हमें बताया जाता है जी ये तो हमारा विंग है, हम आपकी सुलह करवा दें, ये देखिए हम ना, फैसिलिटेशन करवा दें। तो पाकिस्तान आपको के लिए मानता कोई नहीं। हम हु आर यू, मेरे मुल्क के शहरी, मेरे मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं और आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि आप सुलह करवाएंगे। ये देखिए उनका इंतहाई एक गैर जिम्मेदाराना किस्म का ये जवाब है, जिसको ना तो पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है और जल्द या बदेर पूरी दुनिया इसको नहीं, पूरी दुनिया तक आ गई। मैं आपको ये बताऊं, देखिए इसमें मैं समझता हूं कि ज़्यादा किरदार जिस मुल्क का बनता था, अमेरिका का बनता था। अमेरिका अब पाकिस्तान को बाज़ जब सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो कहते हैं जी कि ये जो तालिबान हैं ये दाइश का मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा, 2019 से तालिबान ने, अभी अमेरिका गया नहीं था तो इन्होंने उनकी प्रॉक्सी के तौर पर उनके साथ दाइश का मुकाबला करने की कोशिश की, और 2019 के बाद से उन्होंने अमेरिका पर कोई हमला नहीं किया, अफगान फौज पे जरूर करते रहे। नहीं, लेकिन मैं आपको फिर बताऊं ना, ये दाइश का मुकाबला करने की बात वहां पे कुछ भी नहीं है। ये सारे एक हैं, ये हमारे मुल्क को अब देखें ना, हमारे जो, और मेरा ख्याल है कि ये जो समझ अब आई है ना, ताखीर से आई है। नहीं, हमारे जो पिछले हमारे इसी तंजीम ने जो इधर पाकिस्तान में कुछ धमाके किए हैं, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने कबूल की है, जिन्होंने अब मास्को की जिम्मेदारी कबूल की है बज़ाहिर अभी तक की खबरों के मुताबिक। और वैसे ये भी कहा जा रहा है, अब इसमें क्या मामला हो सकता है कि ये ISIS-L जो असल बात करने की है, ये यहाँ से उठ के अगर बैना तौर पर, अभी रूस ने कन्फर्म तो नहीं किया, रिपोर्ट्स हैं कि रूस की तरफ जाती है, वहां पर जाके हमला करती है। वजह क्या है? रूस तो अच्छा, देखिए दो बातें इसमें हो सकती हैं। हैं। क्या ये आलमी जंग करवाने की कोशिश है कि वहां ऑलरेडी यूक्रेन के साथ जंग चल रही है? देखिए, दो बातें इसमें हो सकती हैं। इसकी जब रूस सरकारी तौर पर इसकी कंफर्मेशन करेगा कि ये लोग हैं, इसका मतलब अगर वो कंफर्मेशन अभी नहीं भी करते तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल, ये खतरा बहुत बड़ा है, ये खतरा बहुत और बड़ा दुनिया को आंखें खोल लेनी चाहिए। और पाकिस्तान जो इसको इंटरनेशनली डील करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो इस वक्त बता रहा है, इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आज तवज्जो ना दी गई इस पर, तो ये मैं आपको बता दूं, ये खतरा जो है, खुदा ना करे, हम नहीं कहते, हमारी ख्वाहिश नहीं है कतई तौर पे, हम नहीं चाहते, लेकिन हम तो बता रहे हैं, ये खतरा जो है, ये सरहदों से पार, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं ये भी कि ये अमेरिका तक पहुंचे ना पहुंचे, यूरोप तक पहुंचेंगे। अच्छा, यूरोप तक नहीं पहुंचे सकते हैं जी, पहले पहुंचे, यूरोप तक ना पहुंचे तो जैसे आप बात कर रहे हैं कि मास्को तक वो पहुंचे। अच्छा, वो अभी प्यूटन हुकूमत इसके बारे में क्या मौक़िफ़ देती है?
ابھی وہاں پہ دیکھیں نا جو نہیں خطرہ ویسے یہ انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ نہیں کہ آپ رشیا کیا کرنے گئے ہیں. اب یہ بھی ہے اس کا جو آئی ایس ایل کا جو سربراہ ہے وہ کوئی ثناء اللہ غفاری ہے. انہوں نے پہلے اس کو فیک رکھا کہ جی یہ کوئی باہر کا آدمی ہے, وہ افغانی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا معاملہ یہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, پھر وہ بقول روسی حکومت کے کہ انہوں نے یوکرین ہی بھاگنے کی کوشش کی. تو یہ کیا مطلب کہ بھی چکر کیا دیا جا اچھا رہا ہے؟ ویسے میں آپ اس کو جنگ کا کینوس بڑھانے کی کوشش تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا دو پہلو اس میں دونوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا یہ ایلیمنٹ اگر یہ ہے تو ہمارے نقطہ نظر سے اور عالمی نقطہ نظر سے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. ماسکو ہی کیوں اس وقت میں یہ میرا یہ سوال ہے. اگر یہ یوکرین اور رشیا کا معاملہ ہے تو دیکھیے رشیا نے 2022 میں 40 تنظیموں کو ایک بار پھر, جن میں یہ سارے گروہ شامل ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ داعش, یہ القاعدہ, یہ دوسرے تیسرے ان میں سے کچھ 40 گروپ ایسے تھے روس کے کچھ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے انہوں نے دوبارہ ڈیزیگنیٹ کیا تھا ان کو دہشت گرد کے طور پر. جی 40 تنظیمیں ایسی ہیں جن کو, اور تقریباً 14,000 انڈیویجولز بھی شامل ہیں جن کو وہ اس کیٹیگری میں شمار کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی بلیک لسٹ میں 2 اور تنظیمیں یا 2 اور ادارے آتے ہیں. ایک ادارہ ہے, ایک تنظیم ہے, ایک ہے LGBT جو ہوتا ہے. جی یہ بھی وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو بھی انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ملیٹنٹ تنظیم قرار دیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے بعد ان کو ملیٹنٹ قرار دیا. اچھا دوسرا ان کی جو ایک چل رہی ہے نا ٹسل جو چل رہی ہے, جیسے آپ نے پتا کہ چائنا کی جو وہ ہے ٹک ٹاک جو تھی اس پہ وہاں پہ پابندی امریکہ میں وہ لگی. اسی طرح سے میٹا جو فیس بک اور انسٹاگرام وغیرہ جس کی ملکیت ہے, یہ بھی رشیا میں بلیک لسٹ ہیں. یہ ملک ایک دوسرے کے خلاف بھی کاروائیاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کر رہے ہیں. اب امریکن یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو مہینہ پہلے ان کو بتا دیا تھا کہ یہاں پہ کوئی ملیٹنٹ کام کر سکتے ہیں. یہ ڈاؤٹفل. پر اب یہ بھی سوچا جائے نا کہ اگر امریکہ کو یہ پتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ گروپ کر سکتے ہیں اور امریکہ کی اس بات کو مان لیا جائے, تو امریکہ جس بات کو رشیا کو بتاتے ہوئے یہ مان رہا ہے, تسلیم کر رہا ہے, وہ پاکستان کی بات کو پہلے تسلیم کرے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ لوگ موجود ہیں, جب ہم کہہ رہے ہیں یہ لوگ موجود ہیں, تو ان کو پکڑا جائے, ان کے خلاف مذموم اور افسوسناک کوشش, اور میری نظر میں یہ ایک بڑی جنگ کروانے کی کوشش ہے, کیونکہ روسی صدر نے منتخب ہونے کے بعد بھی کہا کہ ہم صرف ایک قدم دور ہیں تیسری عالمی جنگ سے. تو یہ وہی کوئی مذموم حرکت لگتی ہے. ہمیں بڑا افسوس ہے روس کے میں یہ حادثہ ہوا. اس پر ہم نے اپنی گفتگو اور اپنے خیالات اپنے مہمان کے بھی آپ کے سامنے رکھے. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.